اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج یقیناً آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ متفرق ویڈیوز میں دونوں دکھنے والے آج ایک کیمرے کے تحت جمع ہیں، تو یہی آج کی اس ویڈیو کی خاص بات ہے کہ ہم اور اظفر بھائی جو کہ اس چینل کے ذمہ دار ہیں، آج ایک ساتھ ایک چھتری تلے جمع ہو گئے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان بہت خاص ہے اور ہم آج اس بات پر گفتگو کریں گے کہ موبائل فون جو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ دور جدید کی تمام ایجادات میں سے جو سب سے زیادہ مقبول اور لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ رائج و شائع ہے، اس کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات، یا ان دونوں یعنی فائدے اور نقصان کے درمیان بھی کوئی راہ ہو سکتی ہے جس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ہم دونوں آپس میں سوال کی شکل میں یا گفتگو کی شکل میں چند منٹ آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو فرحان بھائی سے پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ موبائل جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ موبائل موجودہ دور کی سب سے اہم ایجاد ہے، تو اس کے بغیر کسی موبائل زندگی کا اہم جز بن گیا ہے، تو وہ کون سی راہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ موبائل کے رہتے ہوئے ہم راہ راست پر رہیں، ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور جو اسلام کا مزاج ہے اس کو فالو کرتے رہیں۔ تو میرا ان سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے ہم لوگوں کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے، تو اس پہ آپ کیا خیال پیش کرتے یہ ہیں؟ ہے کہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مشاہدے میں یہی چیز آتی ہے کہ لوگوں کا بہت سا وقت اور بہت سا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے چیز کے مزاج کو سمجھیں کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کن طبقوں کے لیے مفید ہے اور کس کے لیے غیر مفید ہے۔ تو چیزوں کے متعلق سے پہلے ایک نظریہ ہم لوگ کو اپنے ذہن میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں نہ خیر ہے نہ شر ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے آپ سے نہ خیر ہے نہ شر ہے، بلکہ ایک ہی چیز سے کبھی خیر بھی وجود میں آتا ہے اور کبھی شر بھی وجود میں آتا ہے۔ مثلا آگ ہے، آگ سے اگر آپ اس آگ کو اس طور پر استعمال کریں کہ اس سے کھانا پکائیں اور غریبوں کو فراہم کریں، غریبوں کی پیٹ کے لیے چند روٹی بنائیں، تو وہ آگ ایک خیر کا ذریعہ ہوگی۔ اسی آگ سے، یہ ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ہم بارہا تجربہ کرتے ہیں، اس آگ کو جلایا جائے، لوگوں کو فراہم کیا جائے، تو وہ اپنی جو ٹھنڈی کی شدت کا احساس ہے اسے کم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی آگ کو کوئی مفسد استعمال کرے، کوئی فسادی استعمال کرے کہ کسی گھر کو آگ لگا دے، کسی کے جسم کو جلا دے، تو یہی آگ جو ابھی پچھلی مثالوں میں خیر کا ایک بڑا ذریعہ تھی، وہ شر بن چکی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ استعمال کرنے والے کی صحیح تربیت کا ہونا اور اس کے صحیح مائنڈ سیٹ کا ہونا کسی چیز کے خیر ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی دنیا کو دیکھ کر کچھ لوگ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اسی دنیا کے تمام مادوں کو دیکھ کر بعض ملحد سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، بس یہ اپنے آپ سے وجود میں آ گئی۔ تو بہرحال یہ مدعا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ سے نہ خیر ہے نہ شر ہے، بلکہ اس کے استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ تو فون میں یقیناً اس طرح اسے بعض چیزوں میں اسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آدمی اس کا ایڈکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کا بہت سا وقت چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے جتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں انہیں وقت کی اہمیت کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ آپ کی زندگی وقت سے مل کر بنتی ہے۔ اگر آپ نے وقت اس فون کے ذریعے سے ضائع کر دیا تو آپ اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہ کر سکیں گے۔ تو ہمیں اپنے یوزرز کے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فون کس طرح آپ کے وقت کو ویسٹ کر سکتا ہے، تو اس ویسٹیج میں نہ پڑ کر اس سے جو خیر کے ذرائع ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح اور چیزوں کے استعمال کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے تو بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے دور رہا جائے، اس کے زیادہ قریب نہ ہوا جائے اور سوتے وقت آگ نہ جلائی جائے۔ تو اسی طرح ہم فون کے متعلق بھی لوگوں کو سکھا سکتے ہیں کہ اسے کس طرح یوز کرنا ہے۔ اسے سوتے وقت اپنے پاس نہ رکھیں تاکہ اس کے ریڈیشنز آپ کے جسم کو متاثر کریں، اور اپنا ایک پورا شیڈیول بنائیں کہ اسے کس وقت استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طرح فون کے ماہرین جو ہیں ان سے رابطہ رکھیں کہ فون جو مفید پہلو ہے اس کو ہم کتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اور اس کا جو نقصان دہ پہلو ہے یعنی وقت کا ضیاع اور اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں اسے ہم کیسے گھٹا سکتے ہیں۔ جب ہم ایک بچہ ہوتا ہے 2 سال کا 3 سال کا، اس کے ہاتھوں میں فوراً فون پکڑا دیا جاتا ہے، تو وہ فون گویا کہ اس کی عادت بن جاتی ہے، تو عادت کو چھڑانا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس عادت میں مزید
ترقی کر جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو پھر ایسے موقع پہ کیسے ہم نوجوانوں سے فون کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ فون کم چلائیں، وقت کے حساب سے چلائیں، شیڈیول بنا کر چلائیں؟ پھر بات وہیں پر آ کر پہنچتی ہے کہ اس وقت ہماری تربیت کے نظام کی چولیں ہلی ہوئی ہیں. ہمارے والدین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے بچے کس عمر میں کس چیز کے ضرورت مند ہیں. وہ بچہ روتا ہے، اسے فوراً فون پکڑا دیا جاتا ہے. تو اس میں فون کے نقصان کا پہلو سے زیادہ ہمیں اس بات پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے والدین خود کیوں اتنے بیدار نہیں ہیں کہ وہ چیزوں کے نفع نقصان اور جس کو وہ دے رہے ہیں، بچہ جو ابھی شعور کے لحاظ سے بالکل کمزور ہے، ناپختہ ہے، اسے ہم کیوں دے رہے ہیں. یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے اس سوال کے کرنے سے پہلے کہ فون وقت کا ضیاع کا سبب بنتا ہے. تو ہمیں اپنے والدین کو سکھانا ہوگا کوئی بھی چیز ہر مرحلے میں کسی کے لیے مفید نہیں کی ضرورت ہے کہ کس کو کب فون دیا جائے اور کس کو کب فون سے روکا جائے، کیونکہ بہرحال یہ ایک گیجٹ ہے جو ہر شخص بغیر تمیز کے اور بغیر شعور کے استعمال نہیں کر سکتا. اگر بغیر تمیز اور بغیر شعور کو اس کو استعمال کیا جائے گا تو یقیناً وہی تباہیاں پیدا ہوں گی جس کا آپ نے ذکر کیا. یہ تو سوال رہا کہ بچوں کی عمر کے لحاظ سے اور وقت کے ضیاع ہونے کے لحاظ سے اس میں والدین کے اوپر بہت بڑی اور اہم ذمہ. آگے بڑھ کے ہم نوجوانوں کے سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ نوجوان اس وقت بے شمار ویڈیو گیمس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جیسے پب جی اور جو فری فائر وغیرہ ہیں، اس میں بالکل قاعدے سے بہت ہی زیادہ یہ لوگ ملوث ہیں. تو آخر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ نوجوان کس طور سے اس ترقی کے دور میں موبائل کو چھوڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ نوجوانوں کا بھی یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ان کے ایک پورے دن کا بیشتر وقت یا تو اسکرولنگ کرنے میں یا تو گیمز کھیلنے میں یا موویز دیکھنے میں صرف ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بیماری ہے. ہمیں نوجوانوں کے اندر پھر وہی بات کہی جائے گی کہ شعور کو بیدار کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ امت کا مستقبل ہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس فون کے حوالے کیا تو آپ کی امت اور آپ کی سوسائٹی، آپ کا ملک، آپ کا وطن مزید زوال سے اور مزید پستیوں میں گرتا چلا جائے گا. ہمیں ان کے اندر وہ ول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر غالب آ سکیں. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے اوپر غالب آ سکیں اور پھر اس کی خواہشات کے خلاف چل کر صحیح راستوں پر چل سکیں. آج ہماری ول پاور اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہم ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے فوراً ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. ہم پھر اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں میں کی تربیت صحیح نہج پر کریں اور ان کے اندر شعور بیدار کریں. اور غلط استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے سامنے الٹرنیٹیوز نہیں رکھے ہیں کہ متبادل کیا ہے. اگر آپ فون اس چیز میں نہیں استعمال کر سکتے تو خیر کہ وہ کون سے راستے ہیں جس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. مثلا ہم انہیں بتائیں کہ آپ اس کے ذریعے سے صحیح ویلیوز کا پرچار کر سکتے ہیں، صحیح تعلیمات کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے اس کا پرسارن کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہیں بتائیں کہ آپ اس کے ذریعے اپنے ایجوکیشن میں بہت سی مفید جو چیزیں ہیں اسے حاصل کر سکتے ہیں. تو جب ہم انہیں پازیٹیو ویز بتائیں گے تو نگیٹو ویز کا خود ہی خاتمہ ہو جائے گا. ان الحسنات یذھبن السیئات کہ یقیناً نیکیاں جو ہے برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں ایسی ویب سائٹ سے ان کا تعارف کرائیں جو ایجوکیشنل ہوں اور نالجبل ہوں، اور اسی طرح ایسی شخصیات یوٹیوبس میں انہیں ایسی شخصیات سے متعارف کرائیں جو ان کا اخلاقی طور پہ بھی ان کے لیے مصلح ثابت ہوں، نظریاتی طور پر بھی مصلح ثابت ہوں. اسی طرح ان کے وہ جس فیلڈ میں اس فون کے ذریعے کام کر سکتے ہیں اسے کریں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کے آغاز کے موقع پر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر دعوت تو دی، لیکن اس دعوت دینے میں جو ایک منفی پہلو تھا کہ اس وقت طریقہ یہ رائج تھا کہ جب کوئی پہاڑ پر چڑھتا اور دعوت کوئی اعلان کرتا تو اپنے آپ کو ننگا کر لیتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اس کی اثر آفرینی کی وجہ سے قبول تو کیا، لیکن وہ جو منفی چیز تھی یعنی خود کو عریاں کر لینا اور خود کو برہنہ کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. اور خذ ما صفا ودع ما کرر کی مثال امت کو پیش کی کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس میں منفی اور مثبت دونوں پہلو ہوں تو تم اس کے منفی پہلو کو چھوڑ کر مثبت کو اختیار کر لینا اور اس کے ذریعے اپنے الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها. تو اس وقت یہ فون ہمیں ایک امت کے لحاظ سے اور ایک عالمی امت کے لحاظ سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور ان نوجوانوں کو بھی اس معاملے میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ فون کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا بھی بڑا رواج ہو گیا ہے؟ جھوٹ بولنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے. کوئی راستے میں ہوتا ہے بلکہ گھر میں ہوتا ہے کہتا ہے بس پہنچنے والے ہیں. کوئی ڈرائیور ہے وہ کہیں ہوتا ہے کہتا ہے آپ کے بس پہنچ گئے ہیں 2 منٹ رکیے. تو آخر اس موبائل فون کی وجہ سے جھوٹ اتنا عام ہوا ہے تو کیا یہ ایک بہت بڑا نقصان نہیں ہے؟ تو اس نقصان کی تلافی ہم کیسے کر سکتے ہیں اس موبائل فون کے رہتے ہوئے؟ اس موبائل تلافی وہی ہے کہ اپنے آپ کو
جو قرآن و حدیث نے تربیت کے جو پہلو بتائے ہیں اس کا پابند بنایا جائے، ورنہ ہر آلہ اگر ہماری تربیت کمزور ہے اور نفس ہم پر غالب آ چکا ہے تو خیر سے خیر کی جو چیز ہو سکتی ہے وہ بھی ہمارے لیے شر کا کام دے گی۔ مثلا قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ہم قرآن کے ذریعے ہی بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دماغ میں شر لے کر آئیں گے، دماغ میں ان کے عناد اور ضد بھری ہوگی، وہ اس قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے، اور لیکن جو لوگ ہدایت کے متلاشی بن کر آئیں گے اور خیر کو تلاش کرنے کے لیے آئیں گے وہ پھر اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ تو گھما پھرا کر بات یہیں پہنچتی ہے کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کریں، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ایک چیز کو خیر بنائیں گے اور ایک چیز کو شر بنائیں گے۔ تو سب سے زیادہ توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ہم استعمال کرنے والے اور یوزرز کو کیسے فون کی باریکیوں سے واقف کریں اور خود اپنے آپ پر انہیں کنٹرول دیں، ان کی ول پاور کو مضبوط کریں تاکہ وہ نفس کے بہلاوے اور اس کے چھلاوے میں نہ آئیں، بلکہ جو ایک صحیح راستہ ایک چیز کو استعمال کرنے کا ہو سکتا ہے اس میں وہ اسے استعمال کریں۔ بار بار بات تربیت اور شعور اور سمجھنے پر آ جا رہی ہے، تو کیا ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ موبائل فون کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیں، یا پھر اگر چھوٹے فون سے ہمارا کام ہو جا رہا ہے تو پھر اسمارٹ فون کو ترک کر دیں؟ یہ بھی تو ایک آسان راستہ ہے جھوٹ سے بچنے کا، ضیاع وقت سے بچنے کا، تعلقات کو مضبوط کرنے کا۔ تو اگر اس دلیل کو مانتے ہوئے فون کو زندگی سے کنارے کیا جائے گا تو اس طرح جتنے بھی چیزیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، مثلا ایک دوست کی وجہ سے کل آپ نے اگر جھوٹ بول دیا تو پھر کل اس دوست کو کنارے لگانا پڑے گا، اور پھر اگر بالکل سٹارٹنگ سے سٹارٹ کیا جائے تو اس زندگی کی وجہ سے آپ کو بہت سے جرم کرنے پڑیں تو اس زندگی کو ہی کنارے لگانا پڑے گا، کیونکہ وہ زندگی ہی سبب بنی کہ آپ نے ایک جرم کیا یا چوری کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اسباب ہماری زندگی میں آئے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے ضرورت کا پہلو رکھتے ہیں تو ہم اسے استعمال کریں، لیکن اپنی تربیت مضبوط کریں تاکہ ہم اس کے منفی پہلوؤں سے بچ سکیں۔ یہی حاصل الجواب ہے، اور یہی وہ واحد طریقہ ہے جسے آپ چیزوں کی شر جو اس سے ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو اس سے بہتر طریقہ ہے کہ پہاڑوں اور غاروں میں اپنی زندگی بسر کی جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جو جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کی مضرتوں سے بچ سکیں۔ اچھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے واقعی بالکل درست ہے، اس پہ ہم تمام نوجوانوں کو اور امت مسلمہ کو عمل کرنا چاہیے، اور موبائل کے فوائد و نقصان۔ اب آخری پیغام یہی ہے کہ ہم فون ایک گیجٹ ہے جس کا ہم علم حاصل کریں کہ ہم اس کو کس طرح بہترین انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے نقصان سے ہرگز انکار نہیں، مگر اصل اصول یہی ہے کہ اس کے نقصان اور اس کے خیر کے بانی اور اس کو پیدا کرنے والے خود ہم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی تربیت پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس فون کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم یہ جو خیر کا پیغام آپ تک دے رہے ہیں یہ اسی فون کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گا۔